اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا حل من ناصر ینصرنا۔ عزاداران امام، عاشورے کا دن قیامت کا دن ہے، مصیبت کا دن ہے۔ والفجر چینل کے ذریعے یہ مجلس ریاض حیدر فاضل کی جانب سے ہو رہی ہے۔ مولا ان کے توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کی صحیح کو قبول کرے۔ بہت بڑی بات ہے بانی مجلس بننا۔ آج وہ مصیبت کا دن، وہ قیامت کا دن، مولا تم کو آباد رکھے، مولا سلامت رکھے سب کو۔ میں نے مجلس کا آغاز مولا حسین کے اس استغاثے سے کیا کہ فاطمہ کے لال نے عاشورے کے دن ہم سب سے مدد مانگی ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ کیا غریب ہو گیا تھا حسین، کیا مظلوم ہو گیا تھا حسین۔ دوستو، مولا نے کہا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ حسین نے عاشورے کے دن گھر کے لٹنے کے بعد یہ کہا، یہ نہیں کہا مدینے سے چلتے وقت نہیں کہا تھا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ مکہ پہنچے، 8 ذیلحجہ تک مکے میں رہے، وہاں پہ مدد نہیں مانگی۔ راستے بھر لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے آئے، سرمنس دیتے ہوئے آئے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، اس وقت نہیں کہا۔ عاشورے کے دن صبح میں حسین نے مدد نہیں مانگی۔ کب مانگی؟ جب پورا گھر لٹ گیا، بچے ذبح ہو گئے، چاہنے والے شہید ہو گئے، اکیلا میرا مولا حسین رہ گیا۔ اس وقت امام نے کہا کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ جیسے ہی امام نے یہ کہا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، زمین اور آسمان میں ہلچل مچ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حجت خدا نے مدد مانگی ہے۔ یہ پہلا انسیڈنٹ تھا کہ حجت خدا نے مدد مانگی۔ دوستو، یہ حال تھا، لاشیں تڑپ کے کہہ رہے تھے، سارے طاقتیں اللہ کی آ گئی زمین کے اوپر، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل، کہ مولا فرزند رسول آپ حکم کریں، فرزند رسول آپ حکم کریں کہ کیا مدد کرنا۔ حسین نے سب سے کہا کہ چلے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ اجنہ کا گروپ آ گیا، کہا فرزند رسول آپ حکم کریں، آپ کو کیا مدد چاہیے۔ یہ حسین کی آواز یزید کا لشکر نہیں سن رہا تھا۔ کیوں؟ اگر یزید کا لشکر سنتا تو وہ لوگ سمجھتے کہ حسین کمزور ہو گیا۔ یاد رکھو، امام کبھی کمزور نہیں ہوتا، امام کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ امام اللہ کی طاقت کا مظہر ہے۔ حسین قوت پروردگار کے مظہر تھے۔ حسین، یہ طاقت حسین نے بتائی کہ جس کو سنانا ہے اس کو سنوائی، جس کو نہیں سنانا ہے اس کو نہیں سنوائی۔ فاطمہ کے لال نے وہ آواز بلند کی کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ تو آج بھی حسین کی آواز فضاؤں میں موجود ہے، آج بھی یہ آواز موجود ہے۔ مولا آج بھی تم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کیا مدد مانگ رہے؟ دنیا کی کوئی چیز، بس 20-25 منٹ پڑھوں گا، اس لیے کہ یہ شہادت کی مجلس ہے، عاشورے کے دن کی مجلس ہے۔ 1442 ہجری 2020 کی یہ بنگلور کا جو اول فجر چینل ہے اس کی مجلس، جناب ریاض حیدر صاحب یہ مجلس کروا رہے، یہ بانی مجلس ہے۔ اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، ان کی نسلوں میں عزاداری حسین، اللہ کی وحدانیت اور عزاداری حسین رہے۔ بس میں یوتھ کو 3 پیغام دیتا ہوں عاشورے کے دن کا۔ آج صبح ہو گئی، آپ نے نماز فجر پڑھی ہے، نماز فجر پڑھنے کے بعد پہلا مولا حسین کا میسیج کیا تھا عاشورے کا؟ زیادہ زحمت نہیں ہے، آج تمہید کی ضرورت نہیں، آج صرف گریہ و زاری کا دن ہے، آج صرف ماتم کا دن ہے، آج صرف عزاداری کا دن ہے، آج صرف رونے کا دن ہے، لیکن اپنی لائف کو چینج کرنے کا دن ہے۔ آج یہ عہد کرو، آج یہ پرومس کرو مولا حسین سے کہ مولا حسین، جو آپ کی سیرت تھی، جو آپ چاہتے تھے ہم وہ کریں گے۔
تمہارا حسین بالکل تنہا ہوتا جا رہا، آہستہ آہستہ فاطمہ کا گھر اجڑ جائے گا۔ یہ وہی دن ہے دوستو کہ ایک دن میں پورا گھر حسین کا اجڑ گیا، پورا گھر بی بی زہرا کا اجڑ گیا۔ آج صبح کا پہلا پیغام مولا حسین کا کیا تھا؟ وہ فارگیونیس کا پیغام تھا۔ اگر اب تک میں نے بولا ہے اس عشرے میں، اگر اب تک تم نے کسی کو معاف نہیں کیا تو آج حسین کے نام پہ معاف کر دو، آج مولا حسین کے نام پہ تم معاف کر دو، کہ تم کل بول سکتے حسین کو کہ مولا یہ آپ کی سیرت تھی، اس سیرت پہ ہم نے عمل کیا، یہ آپ کا پیغام تھا، اس پہ ہم نے عمل کیا۔ یہ میری خواہش ہے آپ سے کہ ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی چانس ہے، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا ہے۔ دوستو یہی پیغام مولا حسین نے دیا کہ فارگیونیس، اپنی زندگی میں فارگیونیس کو لے کر آؤ۔ تم آج کسی کو معاف کرو گے اپنے رشتہ دار کو، تو ٹمارو وین یو گو اینڈ سے ٹو یور اللہ کہ اللہ پلیز فارگیو می، تو اللہ تم کو معاف کرے گا، مولا حسین تم کو معاف کریں گے۔ یہ مت سمجھو کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مت سمجھو کہ مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے تو آئی کیناٹ آسک اللہ ٹو فارگیو می۔ تم اگر راضی کرنا چاہتے مولا حسین کو، مولا حسین کو خوش کرنا چاہتے، عاشورے کا دن فاطمہ کے لال کا گھر اجڑ گیا، مولا نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا یار، کیا نہیں کیا، اپنے بچوں کو ذبح کر، علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کر دیا اسلام کے خاطر، کیا تم اتنا نہیں کر سکتے؟ 6 مہینے کے علی اصغر کو اتنے ظلم عظیم سے شہید کرا دیا، شہید ہو گیا میرا حسین کا بچہ، جلتی ہوئی ریت پہ لٹا کے حسین نے کہا تھا میرے بچے کو پانی پلا دو۔ تم معاف نہیں کر سکتے کسی کو؟ میری خواہش ہے آپ سے، میرے اس پیغام کو اپنے ذہنوں میں رکھو، چیک یور سیلف، دیر نہیں کرنا، آج کرو، میکسیمم کر لو۔ حسین کے نام پہ سب کو رشتہ داروں کو معاف کر دو، جس سے بھی تم نے، اگر ناراض ہے، بات چیت ہے تو کوئی بات نہیں، اگر تمہارا کسی مومن سے بنگلور میں تمہاری بات چیت نہیں ہے تو حسین کے نام پہ جا کے ملو، یہ بول کے ملو کہ مولا حسین نے عاشورے کے دن کا یہ پیغام دیا، اور آج عاشورے کا دن ہے، ہم 1442 ہجرہ کا محرم تمہارے لیے یادگار محرم ہو جانا۔ میں آپ کے پاس پہلی مرتبہ محرم میں پڑھ رہا تو میں آپ کا مہمان ہوں، اس پہ عمل کرو۔ دوسری چیز، اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، وقت نکلتے جا رہا ہے۔ دوسری چیز جو آج کے دن کی امپورٹنٹ ہے، ظہر کا وقت، جو بھی آپ کے پاس ظہر کا ٹائم ہے، جب ظہر کی نماز پڑھنا تو حسین کی اس نماز کو یاد کرنا۔ کون سی نماز؟ جو حسین نے ظہر کے وقت کیا کیا تھا مولا حسین نے کہا جب وقت ظہر آیا، حسین نے کہا مجھے نماز پڑھنا ہے۔ امام نے پیغام بھجوایا لشکر یزید کو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، لیکن وہ ظالموں نے حسین کو نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، روکنے سے جنگ انکار کیا، اور تیروں کی بارش کرنے لگے۔ تو اس وقت سعید اور زہر کھڑے ہو گئے سامنے، اور کھڑے ہو کے کہا کہ آقا ہم کھڑے ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین نے کیوں کہا کہ مجھے نماز پڑھنا؟ خیمے کے اندر جا کے پڑھ سکتے تھے۔ پلیز غور سے سنو، میں کمپلیٹ میسیج دے رہا کربلا کا، عاشورے کے دن کا۔ مولا حسین چاہتے تو خیمے کے اندر جا کے نماز پڑھ سکتے، نماز ہی تو پڑھنا تھا۔ جنگ کا میدان ہے، تیز جنگ ہے، حسین نے باہر بول کے، اس لیے کہ امام کا کوئی جملہ ابس نہیں ہوتا، حسین نے بول کے نماز کے لیے دنیا کو بتایا کہ نماز ہمارے پاس ہے، یزید کے پاس نماز نہیں ہے۔ حسین نے ہم کو میسیج دیا کہ کتنا بھی ورس سچویشن ہو، ڈونٹ مس یور پریئر، ڈونٹ مس یور پریئر۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، بڑوں کو نہیں بول رہا، ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ حسین نے، میں یہ میسیج یوتھ کو دے رہا ہوں کہ ڈونٹ مس یور پریئر، نماز کبھی مس نہیں کرنا۔ ہر سجدہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہے۔ جب کوئی دنیا میں سجدہ کرتا ہے وہ کربلا کی جیت کا اعلان ہے حسین کی۔ تو کتنا بھی وہ سچویشن ہو، ڈونٹ مس یور پریئر۔ مجھے معلوم ہے کوئی مس نہیں کرتا، بٹ اٹس اے ریمائنڈر، عاشورے کے دن کا پیغام۔ اور تیسرا پیغام بول دوں، بس اسی پہ میں مسائب پہ آ رہا ہوں۔ اور دوستو تیسرا پیغام، آج تم دن بھر بنگلور میں ماتم کرو گے، رو گے، گریا کرو گے، 10 دن سے مسلسل مجلسیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کل کی رات بھر آپ نے ماتم کیا، رات بھر آپ نے گریا کیا، رات بھر آپ نے عزاداری کی ہوگی اور عبادت کی ہوگی، اور آج کے دن کی پوری تھکن آپ کی۔ اس کے بعد عصر کے بعد آپ شب غریبہ کی مجلس کریں گے، تڑپ کے روئیں گے، حسین کا پرسہ بی بی کو دیں گے،
सैदानियों को पुरसा देंगे, उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाओगे, घरों को चले जाओ। जब घरों को जाओगे तो बहुत थके हुए हो, इतने दिन की थकन है, जाओगे और सीधा बिस्तर पे लेट जाओगे। मेरी एक ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश नहीं, मौला हुसैन की ख्वाहिश को पूरा कर दो। ये आखिरी मैसेज दे रहा आज के 1442 हिजरा के मुहर्रम का मेरा लास्ट मैसेज, आशूरे के दिन का अवल फजर के ज़रिए। क्या मैसेज है कि आज ही का दिन था दोस्तों, आज ही का दिन था, असर का वक्त था। मेरा मौला हुसैन जब रुखसत होके जा रहा था और सैदानियाँ तड़प के रो रही थी, बहनें तड़प के रो रही थी, तो हज़रत हुसैन ने क्या कहा था बीबी ज़ैनब से, बीबी उम्मे कुलसूम से कहा था, शहज़ादी ज़ैनब से कहा था कि माँ जाई, ए मेरी मज़लूम बहन, ए मेरी गरीब बहन, पूरे घर को तुम्हारे हवाले करके जा रहा। जब बीबी तड़प तड़प के रो रही थी कि भैया तुम्हारे बगैर ज़ैनब ज़िंदा कैसे रहेगी, भैया भैया तुम्हारे बगैर ज़ैनब कैसे ज़िंदा रहेगी, जब तड़प तड़प के रो रही थी तो उस वक्त हुसैन ने बहन के माथे को चूमा, बहनों के माथे को चूमा और कहा अल्लाह तुमको मेरे गम में सब्र दे, अल्लाह तुमको मेरे गम में सब्र दे। उसके बाद मौला हुसैन के दिल से एक आवाज़ आई, मौला हुसैन की एक ख्वाहिश थी जो अपनी मज़लूम बहनों से कहा, मज़लूम बहन शहज़ादी ज़ैनब से कहा, भाई बहन नमाज शब में मुझे नहीं भूलना, नमाज शब में नहीं भूलना, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बोल रहा आज हुसैन की इस ख्वाहिश को पूरी कर दो। यू लव इमाम हुसैन ना, यू लव इमाम हुसैन। आज मेरा मौला हुसैन का आखिरी दिन है ज़िंदगी का, मेरे मौला हुसैन की ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मेरा मौला हुसैन ज़ख्मों से चूर होकर दुनिया से चला गया। हुसैन ने हमारे ऊपर इतना करम किया, आज हम जिंदा है, सेहत के साथ है, इज़्ज़त के साथ है, हेल्थी है, वेल्थी है, सिर्फ मेरे मौला हुसैन के करम। एक ख्वाहिश पूरी कर दो प्लीज़। मैं यूथ को बोल रहा, बड़े तो करते हैं, मैं यूथ को बोल रहा, जब आज थक के चूर है, तुम बहुत थके हुए हो, जब तुम घरों पे जाना, अपने अपने फ्लैट से अपने अपने बंगलों में जाना, तो 10 मिनट निकालना बिफोर यू गो टू बेड, बिफोर यू गो टू बेड, अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग। जब बिस्तर पे जाने से पहले 10 मिनट निकालो, 2 रकअत शिफा पढ़ो, 1 रकअत देते पढ़ो। अब पढ़ के हुसैन की बारगाह में हाथों को उठा के बोला मौला हुसैन आज आपने वसीयत की थी ना, आज, और वसीयत भी उस मजलूम बीवी से की थी जो शरीकतुल हुसैन है, जिसने हुसैन के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया। अगर मेरी शहज़ादी ज़ैनब और चौथे इमाम करबला के बाद नहीं होते तो मकसद हुसैन दफन हो जाता। ये बीवी है, ये मेरी मजलूम शहज़ादी है जिन्होंने बच्चों का मातम नहीं किया, जब मातम किया भाई का, बच्चों का मातम, उस शहज़ादी से ये पैगाम आया। तो मेरी आपसे ख्वाहिश है, लड़कियों से, बेंगलुरु के सारे जो मेरे अलफजर की, ये मेरी आशूरे के दिन की मजलिस सुन रहे, हर लड़का लड़की को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, बड़े तो पढ़ते हैं, बिफोर यू गो टू बेड, लाइक इफ़ यू आर गोइंग एट 9 o'clock और इफ़ यू आर गोइंग एट 10 o'clock और इफ़ यू आर गोइंग टू बेड एट 8 o'clock और सब जो टाइम पे तुम जा रहे, बिफोर यू गो टू बेड जस्ट स्पेंड 10 minutes फॉर इमाम हुसैन। तुम देखना कि करम हुसैन कितना होता, तुम ये देखना कि मौला हुसैन का साया, मौला हुसैन की बरकत, मौला हुसैन की रहमत कितनी तुम्हारे पर है। मौला हुसैन तुमको वो अजर अजीम अता करेगा, अल्लाह तुमको वो अजर अजीम अता करेगा कि तुमने सीरत हुसैन पे अमल किया, जो मकसद हुसैन है वो पूरा हुआ। हर घर में बेंगलुरु के मेरा पैगाम पहुंचाओ, मेरा मैसेज पहुंचाओ, इसका क्लिप बना के बाहर भेजो, पैगाम दो। मैंने आज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मदद से पढ़ी रात भर। तो मेरी एक ख्वाहिश आपसे कि प्लीज़ आज की रात डोंट मिस योर नमाज शब, डोंट मिस योर नमाज शब। 3 रकअत 2 सिंपल तरीके से पढ़ो, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह। 2 रकअत शिफा की नियत करो फजर की तरह, 1 रकअत वितर की नियत करो, 10 नाम लो, 20 नाम लो मरहुमीन के, और नमाज के बाद बीबी की तस्बीह पढ़ के हाथों को उठा के बोलो कि ये वो नमाज पढ़ा अल्लाह जो मेरे तेरे महबूब तरीन बंदे, जिसने तेरे दीन को बचा लिया, जिसने अपने घर को कुर्बान कर दिया, जिसके छोटे छोटे बच्चे ज़िबा हो गए, उस हुसैन की वसीयत पे मैंने अमल किया, हुसैन के नाम पे मुझे माफ़ कर दे और तुम भी सबको माफ़ कर दो। बस दोस्तों, फ़ातिमा का लाल आहिस्ता आहिस्ता घर लुटता गया। आज की सुबह जब आपने अज़ान अली अकबर सुनी तो अली अकबर याद आए, वो वक्त याद आया कि जब लैला ने हाथों को उठा के कहा परवरदिगार ये मेरे बेटे की आवाज़ है, ये मेरे अली अकबर की आवाज़ है, इस आवाज़ को कायम रखना। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे ने कहा कि बेशक किब्रियाई अल्लाह की है,
اللہ کی کبریائی اور کسی کی کبریائی نہیں ہے۔ یہ شہزادی زینب کی خواہش تھی کہ بھیا آج اذان علی اکبر سے دلواؤ۔ شہزادے نے اللہ اکبر کہا، دوستوں گھر لٹنے لگا، ایک ایک شہید ہونے لگا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ میں نے ایک جملے میں بول دیا، اور محمد کی میتیں آئیں، بہن کا گھر اجڑ گیا، شہزادی زینب کی پوری نسل ختم ہو گئی، دونوں بچے ذبح ہو گئے۔ اس کے بعد مولا عباس خیمے میں میدان میں آئے، میرے مولا کے ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہوا۔ جب علم لے کر حسین خیمے میں آئے اور خاک پہ بیٹھ گئے اور علم کو استاد کیا، سکینہ نے آ کے دامن کو پکڑ کے کہا، بابا میرا چچا کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ حسین نے کمر کو پکڑ لیا اور کہا، بیٹی اب تمہارا چچا کبھی نہیں آئے گا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب شہزادیوں کو معلوم ہوا، شہزادیوں نے سر پیٹ لیا، واہ لیا، واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہوئی۔ اس کے بعد حسین کا جوان بیٹا علی اکبر میدان میں آیا، ایڑیاں لگڑ کے مرچی کھا کے گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، ارے کیسے اٹھایا وہ حسین جانتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے۔ جب لاشا خیمے میں آیا تو شہزادی زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، کہا، میرے لال میں نے 18 سال تم کو پالا تھا بیٹا، تمہارا لاشا آیا۔ ارے جب ماں آئی تو ماں کو یقین نہیں آیا۔ لیلا نے لاشے علی اکبر کو دیکھ کے کہا، بچے اے میرے لال علی اکبر ابھی باتیں کر رہے تھے بیٹا، کیسا حال ہو گیا، تمہارا چہرہ خون و خاک میں مل گیا۔ لیلا نے علی اکبر کی میت سے لپٹ گئی، کہا، میرے لال ہائے میں کیا کروں، میرا علی اکبر دنیا سے چلا گیا، بیٹا ماں زندہ رہ گئی، تمہارا لاشا آ گیا۔ پھر حسین نے رباب کے بچے کو میدان میں لایا، آ کے ان ظالموں کے سامنے کہا، جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا، پھر سینے سے لگا کے کہا کہ ارے میرا بچہ پیاسا، اسے تھوڑا پانی پلا دو۔ لیکن کوئی ظالم آگے نہیں بڑھا، بلکہ عمر سعد ظالم کہتا ہے، حرملہ ظالم سے کہتا کلام الحسین، حرملہ ظالم نے وہ تیر چلایا کہ حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ یقین نہیں آیا، بار بار کہتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب لاشا لے کے خیمے کی طرف آ رہے تھے تو اثناء راہ میں ایک شخص نے آ کے حسین کو سلام کیا، ارے عاشورے کے دن میرا مولا اتنا قریب ہو گیا تھا، حسین اتنا قریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا۔ عزیزو اس وقت حسین نے کہا، ہاں میں حسین ہوں، لیکن تو کون ہے؟ تو کہا، مولا میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیٹی فاطمہ صغریٰ کا خط ہے۔ حسین نے بچی کا خط لیا، بچی نے لکھا، بابا آپ کو سلام، اماں کو سلام، پھوپھیوں کو سلام، چچا کو سلام، بھائیوں کو سلام۔ آخر میں کہا، بھیا بابا میری طرف سے میرے بھائی علی اصغر کو پیار کرنا۔ حسین کا دل پھٹ گیا، ہاتھ میں علی اصغر کی میت ہے اور بہن کی خواہش ہے۔ حسین نے تڑپ کے کہا، علی اصغر ارے صغریٰ تمہیں پوچھ رہی ہے، بابا کیا جواب دے؟ خیمے کے دروازے پہ پہنچے، رباب انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ رباب نے کہا، مولا میرا بچہ پانی پی چکا، ارے اب حسین کیا جواب دے؟ سر کو جھکا لیا، کہا، بے رباب وعدہ کرو صبر کرو گی۔ بی بی نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا، ماں کو یقین نہیں آیا، چیخ نکل گئی، کہا، علی اصغر ارے تمہارا کیا حال ہو گیا؟ فوراً میت کو لے کے سینے سے لگا کے کہا، بیٹا ارے بیٹا ابھی میری آغوش میں تھے، ابھی تمہارا کیا حال ہو گیا؟ یقین نہیں آ رہا علی اصغر تم دنیا سے چلے گئے۔ اتنا حسین و خوبصورت حسین کا بچہ۔ بس دوستو حسین نے شہزادے کو دفن کیا، دفن کر کے پشت خیمہ سے آئے، پشت خیمہ سے آئے، آگے کہا، زینب اور ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام۔ بی بی نے سنا، بی بی زمین پہ بیٹھ گئی، بی بی تڑپ کے کہنے لگی، بھیا میں تمہارے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ پھر ایک ایک بی بی کو سلام کیا، رباب سے کہا، رباب
آخری سلام، لیلا تم کو آخری سلام، فرما تم کو سلام. پھر پلٹ کے کہا میری ماں کی کنیز فضا تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام. پھر کہا میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بابا کا آخری سلام. عزیزو اس کے بعد حسین شہزادی زینب کے ساتھ بیٹے کے پاس آئے، چوتھے امام کے پاس آ کے کہا میرے لال جب وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، جو میری مجلس الفجر کے ذریعے سن رہا، آہستہ نہیں بولنا، سب مل کے میرے ساتھ بولو سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. پھر بولو آج عاشورے کا دن ہے، آج عاشورے کا دن حسین نے ہم کو سلام کیا، اس سلام کا جواب دینا. جو سن رہا سب مل کے بڑی آواز سے بولو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. پھر امام نے کہا کہ بیٹا میرے شیعوں کو کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. میرا وصیت ہے کہ جب تم پانی پیو ایک گلاس میں ایک سپ آف واٹر بھی پینا نا تو بولنا کہ صلوات بر حسین لعنت بر یزید. اس کے بعد کہا بیٹا ان سے کہنا جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا. پھر کہا میرے لال میرے شیعوں سے کہو میں نے بہت یاد کیا اس وقت جب ایک چھوٹی سی لاش علی اصغر کو سینے سے لگا کے مقتل سے مگا کی طرف آ رہا تھا. ارے کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ پانی مانگنے پر میرے بچے کو ذبح کیا. پھر امام بی بی کے خیمے میں آئے، بھائیوں بہن کی گفتگو ہوئی. ایک منزل ایسی آئی کہ شہزادی نے کہا کہ ماں جائے گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ، گلو حسین نمایاں ہوا. زینب نے یہاں بوسہ دے کر کہا کہ اماں کی وصیت تھی. حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بہن بازو سے ردا ہٹاؤ. شہزادی نے ردا ہٹائی، کہا یہ بابا کی وصیت تھی. پھر ایک ایک بی بی کو خدا حافظ کہا، سکینہ کو پیار کیا. آپ تصور کرو جب حسین خیمے سے نکل رہے تھے نا، بیویوں میں کوہرام مچا ہوا تھا. ہر بی بی تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی کہ ہائے حسین جا رہے، میرا مولا زخموں سے چور ہے. بہنیں لپٹی تھی کہ بھیا تمہارے بغیر کیسا زندگی گزاروں گی. خیموں سے باہر آئے اتنا غریب کہ پلٹ کے کہنے لگے آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ مسلم. ارے کہاں چلے گئے؟ کوئی زلجنا لانے والا نہیں تھا. زینب زلجنا لے کر آئی اور آگے کہا ماں جائے تم کو بھیا، تم کو بہن سوار کرے گی. مولا اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو. تڑپ کے رونا، تڑپ کے رونا. فاطمہ کے لال کا پرسا ہے. عزیزو وہ آج عاشورے بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ، آئندہ سال عاشورہ کریں گے. آج بی بی زہرا بھی اسی طرح تڑپ تڑپ کے رو رہی. عزیزو حسین چلے، بی بی سکینہ سب کو خدا حافظ کہہ کر چلے. بس میں نے حدیث ختم کر دی. جنگ کی روداد یہ ہے کہ کبھی حسین نے علی اکبر کو پکارا، کبھی عباس کو آواز دی، لڑتے ہوئے رکابوں پہ زور دیا، کھڑے ہو کر نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس عباس تم کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی نا، یہ حملہ حسین اب تمہاری طرف سے کرے گا. عباس اٹھو پیاسے کی جنگ دیکھو. اب جو حسین نے حملہ کیا، ارے یہ کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا، تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے قاسم و محمد کو مارا. لڑتے ہوئے ایک آواز آئی کہ حسین ہماری طرف پلٹ آؤ. بس دوستو وہ لمحہ آیا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں کر لیا. بس وہ لمحہ کہ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، نیزے چل رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی. ارے جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر تھے، میرے مولا حسین پہ پھینک رہے تھے. فاطمہ کا لال گھوڑے پہ جھوم رہا تھا، لبائے حسین کو جنبش تھی. بی بی بار بار حسین پکار رہے تھے کہ اماں میری مدد کو آؤ، اماں میری مدد کو آؤ. کربلا کے میدان میں فاطمہ کی آواز کہ میرے لال ماں فاطمہ کربلا کے میدان میں ہے. سینے پہ بھالا آیا، پیشانی پہ ارملا کا تیر آیا. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، سجدے کے لیے جھکے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا. فاطمہ نے اپنا گلا حسین کے گلے پہ رکھ دیا، کہا بابا یہ میرے لال کو ذبح کر رہا ہے.